لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقہرا جمیع الخلق بقدوته وبرہانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ روایت میں ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اور بھلائی کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس بندے کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ آج شب 8 محرم ہم و آپ بارگاہ امام حسین میں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ محبت سرکار سید الشہداء ہمارے دل میں ہے اور اللہ ہماری نجات کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ سدیر سیرفی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے کیونکہ ان دنوں جو آپ حضرات برسات میں اور بہت سے ضروریات زندگی کو چھوڑ کر مجالس میں حاضر ہو رہے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کسی کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتے۔ سدیر سیرفی نے امام صادق سے پوچھا جو تو فداک یبن رسول اللہ، میری جان فدا ہو جائے مولا آپ پر، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، حل یکرہ المومن علی قبض روحہ، لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور روح قبض کی جائے گی، یہ موقع بہت سخت ہوتا ہے۔ روایت میں اسے سکرات الموت سے تعبیر کیا گیا ہے، جہاں انسان بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے، کچھ اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ راوی نے پوچھا حل یکرہ المومن علی قبض روحہ، مولا کیا مومن کہ جب روح کو قبض کیا جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اسے خراب لگے گا، اس پر سخت گزرے گا؟
مولا کا ایک جملہ ہے، آپ محرم میں اس روایت کو سنیے، حضرت فرماتے لا واللہ، قسم خدا کی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ لا واللہ، قسم خدا کی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ اذا اتاہ ملک الموت، جب ملک الموت اس مومن کی روح کو قبض کرنے آئیں گے، جزیا، جب ابتدا میں یہ ملک الموت آئیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس عالم سے دوسرے عالم میں جب کسی کو لے جایا جائے گا، بچے، بیوی، ماں، باپ سب چھوٹ رہے ہوں تو ایک تکلیف ہوگی۔ اذا اتاہ ملک الموت، جب ملک الموت آئیں گے، اور یہ مومن تھوڑا سا جزا کرے گا، تھوڑا سی بے چینی کا اظہار کرے گا، لیکن اس کے بعد ملک الموت اس مومن کو خطاب کر کے کہیں گے یا ولی اللہ۔ ملک الموت کیا کہیں گے؟ یا ولی اللہ۔ میں ایک جملہ کہوں، پوری زندگی آپ نے کہا علی ولی اللہ، اس علی ولی اللہ نے آپ کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ملک الموت آپ کو ولی اللہ کہیں گے، یا ولی اللہ، اے خدا کے دوست، اے خدا کے ولی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے ملک الموت کہیں گے لا تجزا، اصلاً بے چینی کس بات کی، گھبراہٹ کس بات کی؟ روایت عجیب ہے، واقعی روایت عجیب ہے۔ لا تجزا، گھبراہٹ کس بات کی؟ انا ابر بکا واشفق علیک من والد کریم، اے خدا کے دوست اتنا گھبرانا کیسا، میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ ملک الموت کہیں گے انا ابر بکا واشفق علیک من والد کریم، میں تیرے مہربان باپ سے زیادہ تجھ پر مہربان ہوں۔ یہ سب صلہ کہاں کا ہے؟ یہ اگر دل میں محبت علی اور آل علی ہو تو یہ جملات سننے کو ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے ملک الموت اس مومن سے کہیں افتح عینک، اپنی آنکھوں کو کھولو، میں تمہیں کچھ مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے اب جب یہ مومن اپنی آنکھوں کو کھولے گا تو چہاردہ معصومین کی زیارت کو کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہم محمد۔ اب جب یہ اپنی آنکھوں کو کھولے گا، معصومین کی زیارت کرے گا، اس کے بعد روایت کہتی ہے ملک الموت بتائیں گے ھذا علی، ھذا محمد، ھذا حسن، ھذا حسین، پہچانو ان حضرات کو۔ خدا کی قسم موت کا اس سے حسین منظر کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے جائے اور جن کی قبروں پہ زیارت کو جاتا تھا اب انہیں وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے ملک الموت کہیں گے یہ تیرے رفیق ہیں، یہ تیرے دوست ہیں، ان کے ہمراہ تمہیں رہنا ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے اب جب یہ مومن اس منظر کو دیکھے گا تو پھر اس کے بعد اس کا دل نہیں چاہے گا کہ اس دنیا میں رہے۔ توجہ فرما رہے نہیں، وہ حسینی ہے ہی نہیں جو حسین کو دیکھنے کے بعد اسے کچھ اور نظر آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین کو دیکھنے کے بعد کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ پھر روایت کہتی ہے وَنَادَ مُنَادٍ، پھر ایک منادی اسے آواز دے گا اور عجیب آواز دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد و اہل بیتی، منادی ندا دے گا اے مطمئن نفس، کس پر اطمینان کیا ہے تو نے؟ محمد اور ان کے اہل بیت پر اطمینان کیا ہے نا؟ تو بہترین اطمینان کی جگہ یہی ہے۔ بہت زیادہ اپنی نمازوں پہ مت اتراؤ، بہت زیادہ اپنے روزوں پہ نہ اتراؤ، سب سے مطمئن جگہ محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ وہ منادی ندا دے گا کہ یہ وہی ہیں جن پر تم نے اطمینان کیا تھا۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے اس مومن کو کہا جائے گا کہ انہیں پہچانو، یہ وہی حضرات تھے جن کا تم نے زندگی میں نام لیا۔ لہٰذا یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اور یہ ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ یہ محبت اہل بیت ہے۔ میں بار بار اس چیز کو عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا سرمایہ ہے، لیکن اس کا ہرگز کہیں یہ معنی نہیں نکلتا کہ اس بڑے سرمایے کے رہتے ہوئے ہم اعمال سے دور ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے وہ دولت بھی زیادہ کماتا ہے۔ جس کے پاس اگر آپ دیکھیے اگر آپ نے 1000 سے بزنس شروع کیا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس سرمایہ زیادہ تھا
کیپٹل زیادہ تھا تو پھر آپ نے اسے انویسٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کمائیں گے بھی زیادہ۔ جس کے پاس محبت اہل بیت ہوگی تو پوری دنیا اعمال میں پیچھے رہ سکتی ہے، محب اہل بیت اعمال میں پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے پاس محبت اہل بیت ہے نا۔ محبت اہل بیت کا نام نور ہے۔ جب محبت اہل بیت نور ہے تو جتنے بھی انوار ہوں گے، اور یہ یاد رکھیے گا نوجوان بچے، اسے خاص یاد رکھیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، ہرگز ان لوگوں میں نہ قرار پانا جو جنت تو چاہتے ہیں لیکن عمل انجام دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ نہیں دین سکھاتا۔ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب در اہل بیت پر تم آ گئے ہو تو تمہاری ذمہ داریاں اور ہیں۔ جہاں جہاں بھی آپ روایت جا کر دیکھیے جو شیعوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی کیا بیان کی گئی ہے کہ شیعہ صرف نمازی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ علامت نہیں ہے، بلکہ محافظ اوقات صلاۃ ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز اول وقت پڑھنا اور ہے۔ ہماری نشانی نماز پڑھنا نہیں ہے، ہماری نشانی نماز اول وقت پڑھنا اور ہے۔ لہذا جب نور اہل بیت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا سفر کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ الحمدللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس فرش مجلس پہ اگر کوئی آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے وجود میں نور ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کیے ہوئے۔ یہاں سے بڑی جگہ کہیں نہیں تھی جہاں خدا آپ کو بلا سکتا تھا، اور اللہ نے اس فرش مجلس پر جہاں ذکر امام حسین ہو رہا ہے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو تبدیل کریں، ہم اپنے وجود کو بدلیں، ہم اپنے وجود کے اندر سے ایک ہجرت کریں۔ دیکھیں کبھی کبھار آپ علاقائی ہجرت کرتے ہیں، بامبے سے پونہ چلے جائیں، پونہ سے بنگلور چلے جائیں، یہ مکان کی ہجرت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہجرت کردار کی ہوتی ہے کہ میں جس وادی معصیت میں ہوں، امام حسین کی برکت سے وادی معصیت سے نکل کر وادی اطاعت میں چلا ہوں۔ اور یہی کام سرکار سید الشہداء کا ہے۔ سفینۃ النجات ہیں تو فقط ایک سال کے لیے نہیں ہے، سن 61 ہجری کے لیے نہیں، قیامت تک جسے بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی در امام حسین علیہ السلام سے ملے گی۔ اور حسین نے اپنی جان کیوں دیا؟ روایت کہتی بغلا مہجتہ، حسین نے اپنا خون جگر بہایا، کیوں؟ لیستنقذا عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے، تاکہ بندوں کو گمراہی سے نکالا جا سکے۔ اور اسی لیے سرکار سید الشہداء کا قیام تھا کہ وہ امت جو منحرف ہو چکی ہے، وہ امت جو صراط مستقیم سے بھٹک چکی ہے، اس امت کو راہ حق پر لایا جائے۔ یہاں پر جان جاتی ہے تو جان چلی جائے، یہاں اکبر کا سینہ جاتا ہے تو چلا جائے، یہاں میرے 6 ماہ کا بچہ اگر قربان ہوتا ہے تو میں قربان کروں گا، لیکن امت کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ لہٰذا سرکار سید الشہداء نے قیام فرمایا، اور وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اصلاح امت کے لیے جو قیام کیا، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ امت کو مدار ولایت پہ جمع کیا جائے، کیونکہ اگر امت غدیر سے منحرف ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس امت کا راہ راست پہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ غدیر وہ جگہ ہے جہاں پر اگر امت آتی ہے تو پھر وہ راستہ طے کر سکتی ہے جو بندگی کا راستہ ہے۔ لہٰذا ولایت کے قریب کرنا، کیونکہ ولایت سے دور ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان حرمتوں کو پامال کرنے لگتا ہے، اور سرکار سید الشہداء نے تمام حرمتوں کو کیا کیا؟ بچایا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک حرمت حرمت پیغمبر اکرم ہے، ایک حرمت حرمت آل رسول ہے، ایک حرمت حرمت مومن ہے۔ یہ تمام حرمتوں کو آپ کو بچانا ہے، کیونکہ آپ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں ہو، آپ لبیک یا حسین کہتے ہو۔ جب آپ لبیک یا حسین کہتے ہو تو کہتے ہو مولا آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ حرمتوں کو بچایا کیسے جاتا ہے، جو چیزیں کائنات میں محترم ہیں انہیں بچایا کیسے جاتا ہے۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن حرمتوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں نے امام حسین سے درس سیکھا ہے کہ حرمتوں کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے، حرمتوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ 2-3 حرمتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور مومن کی حرمت پہ اور زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ کبھی اور، کہ یہ مومن کی حرمت ہر روز پامال ہوتی ہے۔ کبھی ہم اس کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کبھی ہم اس کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم فقط ایک چیز ذہن میں رکھ لینا، اگر مومن کی حرمت پامال کرو گے تو امام زمان کی نگاہوں میں محترم نہیں رہو گے۔ توجہ فرما رہے، امام زمان کی نظروں میں اگر محترم رہنا ہے تو مومنین کی حرمت کا خیال کریے، ان حرمتوں کو پامال نہ کریے۔ حتیٰ میں آپ کو ایک روایت بتا دوں اور پھر اس کے بعد اس حرمت پہ جاؤں،
حتیٰ یہاں تک کہ مومن کی حرمت اس قدر عظیم اور عزیز ہے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، شاید آپ نے بھی یہ نام ضرور سنا ہوگا، ایک کتاب ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، توحید مفضل، جو سرکار امام نے جناب مفضل کو توحید کی کتاب لکھا اور پھر وہ توحید مفضل کے نام سے مشہور ہوئی۔ دو علی کے چاہنے والوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ دیکھیں یہ مومن کی حرمت کو بچایا کیسے جاتا ہے۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر دیکھیں گے۔ جناب مفضل موجود ہیں اور یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں، اور جھگڑا ایک مال کو لے کر ہوا، 400 درہم کو لے کر۔ ایک کہہ رہا تھا تم نے لیا، دوسرے نے کہا کہ تم نے نہیں دیا۔ جناب مفضل نے جب دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں 10 بغریبہ ہیں، کہ 400 درہم میں دینے کو تیار ہوں، 400 درہم میں دینے کو تیار ہوں، لیکن تم لوگ جھگڑا نہ کرو۔ بات ختم ہو گئی، جناب مفضل نے پیسہ دے دیا۔ اب ایک نے آ کر کہا مفضل اس طرح کتنا اماؤنٹ ہے تمہارے پاس، یہ ہر روز لوگ جھگڑا کریں گے، تم پیسہ دو گے؟ جناب مفضل نے فرمایا یہ پیسہ میں نے اپنی جانب سے نہیں دیا ہے، میرے مولا نے مجھے دے رکھا ہے کہ دیکھو جب ہمارے دو چاہنے والے اتنی معمولی چیزوں کے لیے لڑیں تو ہمارے مال سے پیسہ ادا کر دینا، لیکن ان کی حرمتوں کو بچا لینا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آج تک یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، آج تک ہم نے کیا کبھی ایسا کہ نہیں صاحب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، ہم اپنے گھر بلا کر دعوت کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں اور یہ ثواب کمائیں۔ بس مومن کی حرمت بہت عظیم ہے۔ آج میں ایک حرمت جو اس روایت میں کہ للہ خمس حرم، اللہ کے لیے 5 حرمتیں، ایک حرمت رسول اللہ، ایک حرمت آل الرسول، ایک حرمت المومن، ایک حرمت بیت اللہ۔ حرمت بیت اللہ، اللہ کی 5 حرمتوں میں سے ایک حرمت کا نام ہے خانہ کعبہ۔ یہ بہت محترم ہے، خدا کی قسم یہ خانہ کعبہ بہت محترم ہے۔ روایت کہتی دین اس وقت تک قائم ہے جب تک کعبہ قائم ہے، یعنی دین کی پہچان، دین کی شناخت یہ خانہ کعبہ ہے۔ روایت کہتی یہ محترم ہے تمہارے لیے، اور کیوں محترم نہ ہو جس خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے ذریعے تعمیر کرایا ہو، جس خانہ کعبہ کو اللہ نے اتنا محترم بنایا ہو کہ جناب ابراہیم سے کیا کہا، اذن فی الناس بالحج، تمام لوگوں کو اس خانہ کعبہ کی جانب پکارو اور بلاؤ اور لے آؤ، تم اعلان کرو۔ اس خانہ کعبہ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ محترم بنایا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اس خانہ کعبہ کی حرمت کو بچایا۔ آج اگر خانہ کعبہ محترم ہے تو کس نے بچایا؟ سرکار سید الشہداء نے خانہ کعبہ کے پاس قیام نہیں کیا جبکہ مولا مکے میں موجود تھے، اور جب حضرت کو لگا کہ یہ ملعین قاتلین کو احرام کے کپڑوں میں خنجر دے کر بھیجے ہیں تو حضرت چاہتے ہیں کہ کعبہ کی حرمت بحال رہ جائے۔ اب یہیں سے لوگ کرداروں کو پہچانیں۔ کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کعبے میں پناہ لیتے ہیں، حسین کعبہ بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم حسین نے کعبہ بچانے کے لیے اپنی جان قربان کیا، حسین نے کعبے کے احترام کو بچانے کے لیے، واقعاً کبھی آپ دیکھیے کعبہ عجیب محترم ہے۔ روایت کہتی ہے النظر الی الکعبہ عبادت، آپ کبھی خانہ کعبہ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج یا عمرے سے مشرف فرمائے۔ روایت کہتی کوئی دعا نہیں آتی، کوئی دعا نہیں آتی، فقط کعبے کو دیکھو یہ عبادت ہے، فقط کعبے کی جانب نگاہ کرو۔ اور یہیں پہ دل چاہتا ہے، کعبہ اور مولود کعبہ میں بڑی سملیرٹی ہے۔ کعبے کی جانب بھی دیکھنا عبادت اور علی کی جانب بھی دیکھنا عبادت۔ توجہ فرما رہے ہیں، النظر، یہ پیغمبر کے جملے میں جو آپ کیا، پیغمبر فرماتے ہیں ان علی فیکم، یہ جو ذات علی ہے نا، علی کی مثال تمہارے درمیان کعبے جیسی ہے۔ اس دن بھی میں نے ایک روایت پیش کیا تھا جہاں کا مثل الامام مثل الکعبہ، یہاں پر روایت میں نام لیا حضرت کا کہ علی کی مثال امت میں کعبے جیسی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح کعبہ محترم ہے اسی طرح علی محترم ہے، جس طرح کعبے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے اسی طرح علی کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اور عرض کروں، جس طرح اگر کعبے کی جانب
رخ کر کے نماز نہ پڑھو تو نماز باطل ہے، اور اگر علی کی محبت دل میں رکھ کے نماز نہ پڑھو تو نماز قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بہت سملیرٹی ہے، اگر آپ آ کر وہ دیکھیے گا نا، میں آپ کو بتاؤں چند تشبیہات آپ کی خدمت میں کعبے اور علی کی بتا دوں، تب پتہ چلے گا کعبہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ کعبے کے لیے کیا کہا گیا؟ جناب ابراہیم سے کہا گیا اذن فی الناس بالحج، آپ اعلان کرو کہ لوگ کعبے کی طرف آئیں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، کعبے کی طرف بلانا ہوا تو ابراہیم کو حکم ہوا، علی کی جانب بلانا ہوا تو فخر ابراہیم کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں پر بھی اعلان، یہاں پر بھی اعلان۔ اور یاد رکھنا جس طرح اذان جناب ابراہیم سے یعنی اعلان، اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ بچے تھوڑا سے مایوس مت ہوئے، صاحب ہم لوگوں کی آواز کتنی زیادہ ہے، اتنی تو مجمع ہے، ہم کہاں تک ولایت کی اذان کو پہنچا سکتے ہیں۔ جناب ابراہیم کی آواز میں کتنی طاقت تھی، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کعبے کی جانب بلایا۔ خدا نے کہا اذان دو، اعلان کرو۔ میرے اللہ اس زمانے میں تو مائک بھی نہیں ہے، یہ جناب ابراہیم کی آواز جائے گی کہاں؟ کہا دیکھو آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ تمہارا کام آواز پہنچانا تھوڑی نہیں ہے، تمہارا کام آواز لگانا ہے۔ ابراہیم تم آواز لگاؤ، 1400 سالوں سے زیادہ نسلیں آتی رہیں گی، ہم ان کے دلوں تک آواز پہنچاتے رہیں گے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کا اور میرا کام بھی آواز پہنچانا نہیں ہے، ولایت کا نعرہ لگانا ہے، نسلوں تک اس آواز کو پہنچانا خدا کا کام ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں تک ولایت پہنچائیں، ہمارا کام اعلان ولایت ہے، ہمارا کام بتانا ہے لوگوں کو کہ دیکھو پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت امیر ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بس کعبہ اور حضرت امیر میں عجیب مشابہت ہے۔ کعبہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، کعبے کے پاس سے اگر سب چلے جائیں کعبے کا کچھ بگڑنے والا ہے؟ نہیں بگڑنے والا۔ حضرت امیر بھی فرماتے ہیں لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزت ولا تفرقہم انی وحشت۔ مولا فرماتے ہیں سارا مجمع اگر میرے ارد گرد بھی ہو تو بھی میری عزت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور پوری دنیا اگر میرے پاس سے چلی جائے تو مجھے وحشت ہونے والی نہیں ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ اگر سارے مسلمان کعبے کے پاس آ جائیں تو بھی کعبہ بیت اللہ ہے، اگر سب چلے جائیں تو بھی کعبہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح اگر سارے مسلمان علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں تو بھی علی ولی اللہ ہے، اگر کوئی بیعت نہ کرے تو بھی علی ولی اللہ ہے۔ اصلاً کوئی ذرہ برابر فرق کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کعبہ محترم ہے، یہ کعبہ محترم ہے۔ خدا کی قسم اس کی حرمت کو دیکھیے گا، یہ کعبہ عجیب چیز ہے۔ یہ حرمت کعبہ کو کس نے بچایا؟ سرکار سید الشہداء نے۔ ایک حرمت، چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میں اس حرمت کو کم سے کم آج بیان کر دوں۔ ایک حرمت کیا ہے؟ حرمت و کتاب اللہ۔ یہ امام حسین کا غم منانے والے ضرور سنیں، حرمت و کتاب اللہ، یعنی قرآن کو اللہ نے کیا بنایا؟ محترم بنایا۔ یہ قرآن کی حرمت کو کس نے بچایا؟ مجھے انصاف سے بتائیے۔ سر کٹا کر نوک نیزہ پہ قرآن سنا کر قرآن کی حرمت کو کس نے بنایا؟ سرکار سید الشہداء نے نا۔ سر کٹا لیکن قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ یہ قرآن محترم ہے، خدا کی قسم یہ قرآن محترم ہے۔ اس قرآن کی حرمت کو بچانا ضروری ہے۔ یہ قرآن جس کے بارے میں ایک ملعون شام سے آواز دیتا ہے ولا خبر جاء ولا وحی نزل لعبت ہاشم بالملک، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی،
بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ حسین ابن علی نے نیزے پہ جا کر تلاوت قرآن کر کے بتایا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، خبر بھی آئی تھی اور وحی بھی آئی تھی، میرا کٹا ہوا سر گواہی دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اور کریں ولا یا ولا خبر جا ولا وحی نزل۔ کیا ہوا؟ حسین کی بہن نے اسی دربار میں جہاں سے آواز اٹھی تھی نا، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، جناب زینب نے جا کے کیا اعلان کیا معلوم ہے؟ قید قیدک وسعسایک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر کے تو ہمارا نام اور قرآن کا نام ختم کر دے گا۔ قید قیدک، جو بن پڑے کر لے، وناصب جہدک، جو تجھ سے ہو پڑے کر لے، جو دولت ہے تیرے پاس خرچ کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ نہ ہمارا نام مٹے گا نہ قرآن کا نام مٹے گا۔ خدا کی قسم، ایک اسیر بی بی اعلان فتح کر رہی ہے دربار شام میں جا کر اور بتا رہی ہے دیکھ تو چاہتا تھا اہل بیت ختم ہو جائیں، قرآن ختم ہو جائیں۔ آج دنیا کو ہم بھی یہی بتاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نا صاحب کربلا میں کیا ہوا، کون جیتا کون ہارا، ہم کہیں گے کربلا کا قاتل جو تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا اہل بیت کو ختم کرنا، اس کا مقصد تھا قرآن کو ختم کرنا۔ آؤ دیکھ لو، کروڑوں کا مجلہ کربلا میں نظر آئے گا اور کروڑوں کاپیاں قرآن کی موجود ہیں، دونوں تو بچ گئے، کربلا میں کچھ ختم نہیں ہوا۔ جناب زینب نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے لیکن ان جلتے ہوئے خیموں میں نہ آل کو جلنے دیا نہ قرآن کو جلنے دیا۔ آل بھی بچا کر لے آئی، قرآن بھی بچا کر لے آئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آلو علی 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 نگر کلی کلی علی 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 حسین کا بابا علی 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 کا شوہر علی علی کا ٹیچر علی علی تیری قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی تیری قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی نعرے حیدری۔ دونوں آل و قرآن دونوں بچے، کچھ نہیں ختم ہوا۔ کربلا میں ختم کیا ہوا؟ سب کچھ اپنا قربان کیا لیکن دونوں کو بچایا نا۔ بس یہ قرآن کیا ہے؟ محترم ہے۔ اب یہاں پر میں بریکٹ میں اپنے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، قرآن محترم ہے۔ قرآن کا احترام کیا ہے؟ قرآن کا احترام صرف یہ نہیں ہے کہ جب سفر پہ جانے لگیے تو قرآن چومیے، قرآن کو سر پہ رکھ لیجئے۔ کئی صاحب ہم نے اپنے بچے کو قرآن کے سائے میں بھیجا، اپنے بچے کو سفر میں قرآن کے سائے میں بھیجنے والوں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے سائے میں بھیجو۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ قرآن کی تعلیم مطمئن رہو گے نا۔ دو ہی جگہ ہے اس زمانے میں آپ والدین کی جو ذمہ داری ہے، چونکہ الحمدللہ محرم کا مہینہ ہے، میں بار بار آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس پرآشوب دور میں اگر آپ کو کہیں لگے کہ یہ دور بہت اچھا ہے، نہیں خدا کی قسم عقائد کی جنگ ہے، نہیں خدا کی قسم کلچر کی جنگ ہے۔ کلچر کی جنگ میں ہم ہار جائیں گے اگر ہمارا تعلق اہل بیت اور قرآن سے ٹوٹ گیا۔ دو محفوظ جگہ اللہ نے بنایا ہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور یہ دونوں ساتھ موجود ہونے چاہیے۔ قرآن محترم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن محترم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے وجود میں آئے، قرآن کو اپلائی کریے، قرآن کو اپنے کردار میں لے آئیے۔ قرآن کی تلاوت ماہ مبارک رمضان تک محدود نہ رہے۔ قرآن عجیب کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان بھیجا ہے۔ آج جو ذلت کا سبب بنا ہے بعض قوموں کا، وہ کیوں ہے معلوم ہے؟
قرآن پڑھتے تو جھوم کے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کرتے. پتہ نہیں بات آ جائے نہیں, قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے. قرآن کو اپلائی کرو, کبھی ذلیل نہیں ہوگے. قرآن کو اپنے وجود میں لے آؤ, کبھی ذلیل نہیں ہوگے. حضرت امیر قرآن کے بارے میں جو جملہ فرماتے ہیں وہ محرم کی شب 8 کو سنیے. حضرت فرماتے ہیں ھذا القرآن, یہ جو قرآن ہے نا, یہ کون ہے؟ المحدث الذی لا یکذب, یہ ایسا بات کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. المحدث الذی لا یکذب, قرآن وہ بات کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. قرآن نے کہا کہ ظالمین کو شکست ہوگی تو ہم نے دیکھا کہ ظالم شکست پا گئے. قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. قرآن نے جب ہم سے کہا دیکھو گھبرانا نہیں, ظالم کتنی فوج لے کر آتا ہے, کتنے اسلحے لے کر آتا ہے, تمہارا کام ڈٹے رہنا ہے, تم ڈٹ جاؤ, جیت دینا ہمارا کام ہے. ابھی تو آپ نے قرآن کی عظمت کو دیکھا نا, سارے اسلحے آ گئے لیکن جب قرآن کے وعدے پر ایک قوم ٹک گئی تو اللہ نے جیت اور فتح اس کے مقدر میں قرار دیا. یہ قرآن والقرآن المحدث الذی لا یکذب, قرآن جھوٹ نہیں بولتا. قرآن کے جو وعدے ہیں, میں بار بار اس کو آزماؤ مت, محدث الذی حضرت امیر کا جملہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا. جو وعدے کیا ہے, جو وعدے کیا, جو کہا وہ ہوگا, جو کہا وہ ہوگا. اس کو اگر عین سمجھو پھر حضرت فرماتے ہیں یہ قرآن کون ہے؟ الہادی الذی لا یضل, یہ ایسی ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن تمہارے پاس ہے. یہ قرآن عظیم اور محترم کتاب ہے لیکن اس کو اپنے وجود پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. قرآن عجیب کتاب ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ان اردتم عیش السودا وموت الشہداء وذل یوم الحرور. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کامیاب لوگوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو, زندگی کامیاب, موت شہادت والی چاہتے ہو, وذل یوم الحرور, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اگر سایہ چاہتے ہو, والنجات یوم المحشر, اور محشر میں نجات چاہتے ہو, فدرس القرآن, تو قرآن سے وابستہ رہو. کیوں؟ فإنہ کلام الرحمن حرز من الشیطان رجحان فی المیزان. کیونکہ یہ قرآن کیا معلوم ہے؟ کلام رحمان ہے, شیطان سے حفاظت کے لیے بہترین حرز ہے. رجحان فی المیزان, تمہارے نام عمل میں رجحان کا ثواب بنے گا. روایت میں ہے قرآن کے قاریوں سے کل خدا قیامت میں کہے گا فقرؤ القرآن, قرآن پڑھتے جاؤ, اپنے درجے بلند کرتے جاؤ. یہ قرآن کی حرمت ہے. یہ قرآن بہت محترم ہے. خدا کی قسم قرآن کا احترام ہم پر, آپ پر, سب پر لازم ہے. لیکن احترام فقط قرآن کو چوم کر رکھ دینے کا نام نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کو پڑھنا, قرآن کی آیتوں کا احترام کرنا, قرآن کی آیتوں کا اپلائی کرنا. اور آپ جو مولا کے چاہنے والے ہو, آپ کی ذمہ داری اور بنتی ہے کہ جب لوگ آ کر باتیں کریں اور کہیں صاحب یہ روایت جھوٹی ہے اور یہ روایت کی سند ضعیف ہے اور یہ روایت ایسی ہے اور یہ روایت ویسی ہے, تو آپ کو چلو سب جانے دو, اس قرآن کو تو مانتے ہو نا, اس قرآن کو تو مانتے ہو. یاد رکھنا جب تک یہ قرآن ہے ہمیں حقانیت علی کو ثابت کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ مولا کی حقانیت کے لیے کتنی آیتیں مجھے یاد ہیں, میں کتنی آیتیں, میں شیعہ علی ہوں نا, میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا المتظاہرون لاحیاء امرنا. ہمارے شیعہ کون ہیں؟ راہ ولایت میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ 100 روپیہ چندہ دے کر ہم نے قوم کو سنبھال لیا ہے. نہیں, خرچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں, اپنا دماغ خرچ کرتے ہیں, اپنا قلم خرچ کرتے ہیں, اپنی زبان خرچ کرتے ہیں. کتنی آیتیں آپ نے یاد کیا ولایت حضرت امیر کو ثابت کرنے کے لیے؟ کتنی وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں آپ جا کر پوچھو لوگوں سے کہ بھائی یہ قرآن ہے, اس کا شان نزول ہم بتاؤ. روایت کہتی ہے, میں آپ کو ایک حسین روایت سناؤں, عجیب روایت ہے. یہ قرآن محترم ہے اور قرآن کی بے حرمتی یہ بھی ہے کہ جب انسان قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے لحاظ سے کرے,
جب قرآن کے شان نزول کو بدلا جائے. اور یہ کاروبار کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا، جو فضائل حضرت امیر تھے انہوں نے کیا کیا، تفسیر بالرائے کرنا شروع کیا. یہاں پر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، احترام قرآن کا معنی یہ ہے میں ان آیتوں کو سمجھوں. میں ایک روایت وقت آپ کی خدمت میں پڑھوں. حاکم شام جب مکے آیا ہے تو اس سے کسی نے بتایا کہ دیکھو ابن عباس قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. تو یہ لوگ ظاہری جو اپنا دکھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہاں ابن عباس نیک آدمی، اچھے آدمی ہیں، بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اگر قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کرنے دو ان کو قرآن کی تفسیر. کہا نہیں صاحب، آپ کو نہیں پتہ، وہ قرآن کی تفسیر نہیں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو وہ جو فرما رہے ہیں، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر علی کے قصیدے تلاش کر رہے ہو ادھر ادھر، قرآن اٹھاؤ، یہ علی کا قصیدہ ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ علی کی مدح ہے. ابن عباس کے پاس یہ آیا، اس نے کہا سنا ہے تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو. کہا نہیں میں تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں. کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو. ابن عباس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. لوگ مجھ سے شان نزول پوچھتے ہیں تو تم بتاؤ میں کیا بتاؤں. کہا کون سی آیتیں پڑھتے ہو، کون سی آیتیں؟ یہ آپ کا اور میرا بھی وظیفہ ہے. میں اس وجہ سے احترام قرآن فقط چوم کے رکھ دینے کا نام نہیں ہے. احترام کرام چند ایک آیات ہمیں یاد ہونی چاہیے. ابن عباس اس نے کہا کون سی آیت پڑھتے ہو؟ کہا جب میں لوگوں کے درمیان پڑھتا ہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد. جب میں لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں کہ رسول کے لیے خدا نے کہا ہے رسول آپ منذر ہو اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ ہادی کون ہے. اب تمہیں بتا کہ اگر میں نام بتاؤں علی کا تو تو کہہ رہا ہے فضائل علی پڑھ رہا ہوں. تو کہا کوئی ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ بھائی قرآن میں اتنی ہزار آیت ہے، تم ڈھونڈ کر وہی آیت کیوں پڑھتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے میں دوسری آیت جب پڑھتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ اہل بیت کون ہیں جن کو اللہ نے پاک رکھا جس طرح پاک رہنے کا حق ہے. اے حاکم شام تو بتا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہے؟ کہا ہاں یہ بھی تو علی اور علی کے گھر والوں کی شان میں نازل ہے، لیکن تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہی آیت پڑھتے ہو جس میں علی کے فضائل ہیں. کوئی اور آیت پڑھو. کہ پھر میں جب پڑھتا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جب میں پڑھتا ہوں کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ مومنین ولی ہیں جنہوں نے نمازوں کو بچایا اور حال رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو مجھے بتا میں کس کا نام لوں؟ ایک ہی نام کائنات میں ہے جس نے حال رکوع میں زکوٰۃ دیا تھا. کہا پھر تم ڈھونڈ کے وہی آیت پڑھتے ہو، کوئی اور آیت پڑھو. کہا پھر میں پڑھتا ہوں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا. توجہ فرما رہے ہیں وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا. تو پھر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ نسانا کی جگہ پہ کون گیا، یہ ابنانا کی جگہ پہ کون گیا، یہ انفسنا کی جگہ پہ کون گیا. اب اگر میں بتاؤں علی گئے تو سچ ہے، کسی اور کا نام لوں تو جھوٹ ہے. کہا نہیں تم تو ڈھونڈ ہی کے آیت پڑھ رہے ہو، کوئی اور آیت پڑھو. پھر فرمایا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جس نے اپنا نفس دے کر مرضی پروردگار لے لیا. تو جو فرما رہے ہیں جس نے اپنا نفس دے کر مرضی پروردگار لے لیا. تو پھر میں اگر علی کا نام نہ لوں تو جھوٹ ہو جائے. کہا نہیں اور آیت پڑھا کرو، یہی آیت پڑھتے ہو. کہا پھر میں آیت پڑھتا ہوں سأل سائل بعذاب واقع. تو جو فرما رہے ہیں جب میں آیت پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ کس نے عذاب مانگ لیا. تو پھر مجھے بتانا پڑتا ہے جب غدیر میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو یہ ولایت بھی عجیب چیز ہے، خدا کی قسم عجیب چیز ہے. اگر نجس ہو تو علی پوری دنیا دے دیں علی کی ولایت مانو گے نہیں، اور اگر پاک ہو
تو علی ہاتھ کاٹ دیں تو علی کی ولایت کا انکار نہیں کرو گے۔ تو جو فرما رہے ہیں بعضوں کو میں نے پوری تاریخ پڑھا ہے، وقت نہیں میں تیزی کے ساتھ سالہ سائل جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ نہیں تم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھ رہے ہو، کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا پھر میں پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون سا حکم اتنا اہم تھا کہ پیغمبر سے کہا گیا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا؟ تو پھر مجھے بتانا پڑتا ہے ولایت علی ہے۔ اسی طرح ابن عباس پڑھتے رہے، وہ اقرار کرتا۔ میں عرض کروں قرآن ہو نا، قرآن پہ کام کرو نا۔ آپ جاؤ، بہت سے لوگ بہانہ بنائیں گے صاحب آپ کی یہ بہار ہم نہیں مانتے اور کافی نہیں مانتے۔ نہ مانو، یہ کتاب خدا مانتے ہو نا، خدا کی قسم اسی کتاب خدا میں جہاں جہاں فضائل ہیں وہاں علی ہیں، علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں ابن عباس نے کہا کتنی آیت پڑھوں؟ پھر جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو ابن عباس نے کہا اچھا اب ایسا کرو تم کوئی آیت پڑھو۔ دیکھو دشمن کو چیلنج کرے، اب ہم نے تو پڑھ دیا جتنی آیت پڑھنا تھا، اب تم کوئی آیت پڑھو جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ اب دشمن ہے، ڈھونڈ کے آیت تو جو فرما رہے ہیں اس نے کہا یہ آیت پڑھا کرو اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس آیت میں علی کا فضیلت کہاں ہے؟ کہ اتفاق سے یہ آیت کا بھی معاملہ علی پر ہوتا ہے۔ کہ یہ کیا ہوا؟ کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد مدینے میں زلزلہ آیا، پورا مدینہ وحشت زدہ تھا، لوگ ابو تراب کے در پہ گئے، ابو تراب آئے، زمین پہ پیر رکھا، فرمایا میں ابو تراب تو زمین کو کہہ رہا ہوں خاموش ہو جا۔ اور اس وقت یہ آیت پڑھی اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہاں پر یہ احترام ہے، یہ احترام ہے قرآن، یہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں گا۔ کوئی ہم نے ایسا پروگرام رکھا جہاں اپنے بچوں کے لیے روز رکھا ہو کہ ایک آئے ولایت آج ہوگی، ایک آئے ولایت یاد کرو۔ یہ کام تو ہے نا، یہ ذمہ داری تو ہے نا۔ پورے 2 مہینے 8 دن میں ہم نے 10 آئے ولایت یاد کرایا ہے؟ نہیں کرایا، جن میں حضرت کا ذکر ہوا ہو، جن میں حضرت کا تذکرہ ہوا۔ یہ ذمہ داری ہے، خدا کی قسم یہ ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں اگر اپنے بچوں کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہو، وہیں اپنے بچوں کو قرآن و اہل بیت سے آشنا کرو۔ احترام قرآن بار بار عرض کرو، الحمدللہ ظاہری احترام ہے، ہم قرآن کو گرنے نہیں دیتے۔ ہم قرآن اگر پیر سے مس ہو جائے تو ہم قرآن کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں، ہم قرآن کو اپنے گھر کی سب سے پاکیزہ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ لیکن احترام قرآن صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ احترام قرآن یہ ہوتا ہے قرآن تم سے کیا چاہتا ہے، قرآن تم سے کیا چاہتا ہے۔ میں پھر ایک روایت عرض کروں بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ آپ کربلا میں ہو نا، یہاں ہر محترم چیزوں کو بچایا گیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر محترم چیزوں کو بچاؤ۔ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، حضرت فرماتے ہیں وَعْلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَقَالَ أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرُّكَ ذَلِكَ۔ عجیب روایت ہے۔ علی کے شیعوں کو پہچاننا ہے قرآن سے پہچانو۔ مولا فرماتے ہیں وَعْلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ۔ خدا کی قسم تم ہمارے شیعہ ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک۔ کب تک مولا؟ کہ اگر سارا مجمع مل کر تمہیں کہے کہ خراب آدمی، کبھی غور ہوتا ہے پورا میڈیا آپ کے خلاف کر دے لوگوں کو، سب پورا شہر کہے کہ خراب آدمی ہے، اس کو غم نہ ہو۔ وقالا، اور پورا شہر مل کر کہے کہ انہو رجل صالح، یہ نیک آدمی، تو یہ خوش نہ ہو۔ مولا تو یہ خوش کب ہو، یہ مغموم کب ہو؟ کہ سب مل کر کہیں برا آدمی ہے تو غم مت کرنا، سب مل کر کہیں کہ خراب آدمی ہے تو مغموم مت ہونا، اور سب مل کر تمہاری تعریف کریں تو خوش مت ہونا۔ تو مولا پھر میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا اعرض نفسک علی کتاب اللہ۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آج تم نے اچھی چائے پلایا، تمہاری شان میں قصیدے پڑھنے لگے، کل ایک ٹھنڈی چائے تم نے دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ لوگوں کا اعتبار نہیں، ان کی تعریف کا بھی اعتبار نہیں ہے، ان کی مذمت کا بھی اعتبار۔ میں آپ کی خدمت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ، 4 لوگ کیا کہیں گے، 4 لوگ کیا۔
اتنا 4 لوگوں کا عشق آپ کو سوار تھا، اے کاش امام زمان کے بارے میں سوچا ہوتا کہ امام زمان کیا کہیں گے، تو اب تک بندگی کی کسی اور معراج پر گئے ہوتے۔ یہ 4 لوگوں کے چکر میں جو پڑے ہیں نا، یہ 4 لوگ کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ یہ جو آپ کو کہتے 4 لوگ ایسا کہیں گے، امام زمان کے بارے میں سوچا، میں وہاں پر کھڑا ہوں، میرا مولا کیا کہے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں میرا آقا کیا کہے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں میرا سید کیا کہے گا، وہ جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، یہ سوچنا ہے نا کہ امام زمان کیا کہیں گے۔ اور پھر یاد رکھنا، سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں جو لوگوں کو خوش کر کے خدا کو ناراض کرے، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو اللہ کو خوش کرے لوگ ناراض ہوں تو فرق نہیں کرتا، کفاہ اللہ امور الناس، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آ کر کربلا میں دیکھ لو، حسین نے پبلک کو خوش نہیں کیا، حسین نے خدا کو خوش کیا، تو 1400 سال گزر گئے، حسین کا نام باقی ہے۔ ہم مرے مڑے ہیں کہ صاحب یہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، نہیں، خدا کے ساتھ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو۔ مولا فرماتے ہمارے چاہنے والوں کا بیکار یہ نہیں ہے کہ لوگ فیصلہ کریں ان کے بارے میں، تو مولا کیا ہوگا، فرمایا اعرض نفسک علی کتاب اللہ، تم ہمارے چاہنے والے ہو نا، تو ایک کام کرو، اپنے آپ کو کتاب خدا کے آئینے کے سامنے پیش کرو، میں اپنے کردار کو پیش کروں، آپ اپنی کردار کو پیش کرو، فیصلہ ہو جائے گا، کتاب خدا موجود ہے۔ حضرت اعرض نفسک علی کتاب اللہ، اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش کرو۔ مولا پیش کیا تو حضرت فرماتے ان کنت راغبا فی ترغیبہ وسالکا سبیلہ وزاہدا فی تزہیدہ، قرآن کے سامنے پیش کرو۔ اب جہاں قرآن نے بھیجا ہے وہاں جا رہے ہو، جس سے قرآن نے روکا ہے اس سے رکے ہو، جس سے قرآن نے برا کہا ہے اسے برا سمجھا ہے، تو فبشر وثبت، تو پھر یہیں پر ٹکے رہو اور اپنے آپ کو بشارت دو، فکر مت کرو کہ تمہارے بارے میں پھر لوگ کو کیا کہتے ہیں۔ لیکن ان کنت مباینا للقرآن، لیکن اگر تمہارا کردار قرآن سے الگ ہے تو پھر 4 لوگوں کی تعریف کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کنت مباینا للقرآن، مولا فرماتے فلا یغرک من نفسک، پھر یہ دھوکے میں مت رہو، یہ 4 لوگ تعریف کر کے آپ کو بہشتی نہیں بنانے والے، یہ 4 لوگ برائی کر کے آپ کو جہنمی نہیں بنانے والے۔ اپنے آپ کو کردار قرآن کے سائے میں لے جاؤ، اگر قرآن سے میچ کرتا ہے تو خوش ہو جاؤ، اگر قرآن سے میچ نہیں کرتا ہے تو اسی فرش مجلس پر حسین سے دعا کرو، میرے اللہ میرا کردار قرآن سے میچ ہونے لگا، کتاب خدا مجھ سے کیا چاہتی۔ آج جس ذات کا ماتم کرنا ہے نا، اس نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کے لیے وقف کر دی، اس نے اپنی پوری زندگی کتاب خدا کی حرمت کو بچانے کے لیے وقف کر دی۔ اسی لیے تو امام معصوم کہتے ہیں اشہد لکا التسلیم والوفاء والنصیحہ، اے عباس آپ مقام تسلیم پر فائز ہو، اے عباس آپ مقام تصدیق پر فائز ہو، والوفاء والنصیحہ، کروڑوں سلام ہو حسین کے وفادار بھائی پر، کروڑوں سلام ہو اس صاحب معرفت پر، اس صاحب معرفت پر جس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں سمجھا، ہمیشہ آقا سمجھا۔ حسین بات کر رہے ہوں تو عباس خاموش ہیں۔ آپ جا کر روایت دیکھیے گا، جب بھی حسین کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے مولا کے سامنے بیٹھتا ویسے بیٹھتے رہے، دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے حسین کے سامنے۔ اللہ کروڑوں سلام ہو عباس کی معرفت پر، اشہد لکا بالتسلیم، وہ تصدیق۔ آپ آمادہ ہو غازی ابوالفضل عباس پہ رونے کے لیے نا؟ میں ابتدا میں چند جملے کہہ دوں، دیکھو یاد رکھنا، آج اس ذات پر پرسہ دینا ہے، اس ذات کا پرسہ دینا ہے اور اس ذات کا ماتم کرنا ہے جس کی ماں نے اپنے بیٹے کا پرسہ قبول نہیں کیا، جس کی ماں نے اپنے بیٹے کا پرسہ قبول نہیں کیا۔ جب بشیر نے آ کر بتایا نا بی بی آپ کے جعفر مارے گئے، کہا اخبرنی عن الحسین، کبھی بھی آپ کا عباس مارا گیا، کہ کیسی باتیں کرتا ہے، مجھے عباس کی خبر نہ دے، مجھے حسین کے بارے میں بتا، میرے مولا حسین کا کیا ہوا ہے۔
یہ بامعرفت ماں ہے، یہ بامعرفت ماں ہے، مجھے حسین کا پرسہ دو۔ ہاں آج اسی عباس کا پرسہ دینا ہے نا آپ کو۔ آج چلو بارگاہ امام حسین میں، خدا کی قسم عباس کون سی ذات ہے؟ عباس سے کہا گیا بھیا خیمے نصب کر دیے جائیں، خیمے نصب ہو گئے۔ خدا کی قسم کبھی تصور کرو عباس کے ہوتے ہوئے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹانا بڑا سخت تھا، لیکن عباس مطیع امام ہے نا، خیمے ہٹا لیے گئے۔ ہاں ارباب ازا وقت گزرتا رہا، معلوم ہے شب عاشور آ گئی۔ کسی نے مولا عباس سے کہا عباس تمہیں معلوم ہے اللہ حضرت نے تمہیں کس دن کے لیے خدا سے مانگا تھا؟ روایت کہتی ہے گھوڑے پہ سوار تھے، انگڑائی لی، لجام فرس ٹوٹ گیا، کہ غیرت شجاعت نہ دلاؤ، فقط کل مولا سے لڑنے کی اجازت دلا دینا۔ اللہ اللہ، یہ وہی عباس ہے نا جسے ہر مقام پہ روکا گیا تھا۔ جب حسن کے جنازے پہ تیر چل رہا تھا تو روکا گیا تھا، عباس کربلا نہیں ہے۔ اللہ، وہاں دربار میں روکا گیا، عباس کربلا نہیں ہے۔ اب شب عاشور عباس ہیں، معمولی مرحلہ نہیں ہے، شب عاشور عباس ہیں۔ سارے بھائیوں کو جمع کر لیا ہے، سب کو سمجھا رہے ہیں، لو ارباب ازا صبح عاشور نمودار ہو گئی، بڑا قیامت کا مرحلہ ہے۔ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں غازی کا مصاحب پڑھ سکوں جس طرح پڑھا جانا چاہیے۔ معلوم ہے یہ کون ہے؟ صبح عاشور نمودار ہوئی نا تو کم نہیں ہے یہ مصاحب کہ عباس کی آنکھوں کے سامنے زینب کے 2 بیٹوں کا جنازہ آ جائے۔ کم نہیں ہے مصاحب، زینب کے 2 بیٹوں کا جنازہ آ جائے، عباس زندہ ہو، یہ صبر عباس کا امتحان ہے۔ نہیں ارباب ازا عباس موجود ہو، قاسم کا پامال جنازہ خیمے میں لایا جائے، یہ مرحلہ سخت ہے۔ نہیں شاید میں بات پہنچا دوں آپ کو، ارے عباس کے ہوتے ہوئے سکینہ کے خیمے سے اعلیٰ تاش کی صدائیں آنا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ بخل مت کریے گا، غازی کا ماتم کرنے آئے ہو نا، آنکھوں سے آنسو نکلنے دیجئے۔ سکینہ کے خیمے سے العطش کی آواز آنا، چچا کے کانوں میں جانا، یہ کم مصائب نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے ایک موقع ایسا آیا جب غازی ابوالفضل العباس حسین کی بارگاہ میں آئے، سر جھکا کر آئے، ایک جملہ فرمایا، خدا کی قسم اگر عباس کے درد دل کو احساس کر لو، آ کر کچھ کہا نہیں، بس ایک جملہ کہا، سیدی لقد ذاکا صدری، اے میرے مولا اب عباس کا دل پھٹ جائے گا۔ اے میرے آقا اب عباس کا دل پھٹ جائے گا، اب یہ دل سینے میں رہ نہیں پائے گا۔ ارے میری آنکھوں کے سامنے گود کے پالے مارے گئے۔ اے آقا اجازت دے دیجئے۔ ارباب ازا یہ جملہ سنا حسین نے، سیدی لقد ذاکا صدری، اے میرے آقا میرا سینہ پھٹنا چاہتا ہے۔ بھیا انتا صاحب لوائی، اللہ عباس نے اپنا مصائب سنایا کہ مولا اب سینہ پھٹنا چاہ رہا ہے، حسین نے یہ ایک جملے میں اپنا مصائب پڑھ دیا، انتا صاحب لوائی، عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ارے تم تو میرے لشکر کے علم بردار، اے عباس ارے تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ یہ ایک جملے میں حسین نے پورا مصائب پڑھ دیا۔ اے عباس ارے زینب کے پردے کے محافظ ہو، اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے سکینہ کے رخساروں پہ تماچے، اے میرے بھیا ارے جب تک تم زندہ ہو نا، اجرکم اللہ، خدا کی قسم یہ رو عباس ہے۔ اے عباس اگر تم چلے گئے نا، اے میرے بھائی اگر تم چلے گئے، زینب کا پردہ، سکینہ کے رخسار، اے عباس تمہیں کیسے اجازت دوں؟ بھیا جانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں نہیں ہوا کہ آپ کو کیسے بتاؤں، عباس اجازت مانگے تو کیسے مانگے نا،
عباس دیکھ رہے ہیں کہ مولا تنہا ہو جائے گا. بچپنے سے ماں نے یہی سکھایا ہے دیکھو حسین کو تنہا نہ ہونے دینا, لیکن آج عجیب بے کسی کا عالم ہے. ارے کوئی بات ہی نہیں ہے. عباس آ گئے, بھیا جا رہے ہو, سبیل آپ کرتے جاؤ, خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں. مولا عباس پہ ایک سوال نہیں کیا, آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے, ارے میری تلوار کا شعلہ ہے. کنی میرے آقا نے کہہ دیا نا سبیل آپ کر دو, بس اب مشق لینے چلے آئے. اب آپ عالم تصور میں چلے جائیے. عباس جیسا چچا 4 سالہ بھتیجی کے پاس آ گیا. اے سکینہ پیاس مارے ڈال رہی ہے. ہاں چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے. اے بیٹی اپنا مشق مجھے دے دو. خدا کی قسم جس طرح سکینہ کی آس ٹوٹی ہے, چچا پانی کے لیے مشق مانگ رہا ہے, مشق لا کے دے دیا. میں کہوں گا بی بی ارے چچا کو نہ جانے دو, جب رخساروں پہ تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. ہر باب ازا مشق چچا کے حوالے کیا, چچا کے حوالے مشق کیا. عجب نہیں بچوں کو بلا لیا ہو, بچے سب تڑپ رہے تھے نا پیاس سے, سارے بچوں کو بلا لیا. اے بچوں اب نہ گھبراؤ, اب نہ گھبراؤ, اب پیاس بہت دیر تک نہیں رہے گی. ارے میرا چچا جا رہا, کون بتائے بچی کو چچا جا تو رہا ہے لیکن خالی علم واپس, چچا جا تو رہا ہے لیکن علم خالی واپس آئے گا. ہر باب ازا عباس جانے لگے نا. اب حسین کا بھی مسائل ساتھ میں سنتے جاؤ. جب سوار ہوئے نا سواری پہ, حسین کی بے کسی کا جملہ دیکھو. حسین نے کیا فرمایا, ارکب یا اخی بنفسی. عباس جاؤ بھیا, حسین کی جان تم پر قربان ہو جائے. یہ پورا مسائل حسین نے پڑھ دیا. عباس تم پر حسین کی جان قربان ہو جائے. شاید حسین کہہ رہو اے میرے بھیا وہ تیر جو تیری آنکھوں میں لگے نا, ارے تیری آنکھوں میں نہ لگے, حسین کے کلیجے میں لگے. تجھ پر حسین کی جان قربان ہو جائے. یہ بڑا جملہ کہا حسین نے. ارے وہ سارے حملے مجھ پر ہو جائے. بس عزیز و عباس گئے, مشق سکینہ کو بھرا. آپ جانتے ہیں فرات کے اندر کچھ دیر تک رہے تاکہ ظالموں کو بتا سکے دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں, میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں, میرا مولا اگر اجازت دے دے میں پوری نہر کا رخ بدل دوں خیمے کی طرف. اور پھر اس کے بعد اب جو نکلے ہیں نا نہر سے, آپ کبھی نہر کے اندر سے پانی بھریے نا, نہر کا وہ حصہ جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے وہ نیچے کی جانب ہوتا ہے, یعنی نشیب کی جانب ہوتا ہے. عباس نیچے اترے ہیں پانی بھرنے کے لیے. آپ سمجھے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اب عباس نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں. 4000 تیر اندازوں کا مجمع جمع ہو گیا, اوپر سے تیر مارا جا رہا ہے. اللہ اللہ, تیر پہ تیر لگ رہے ہیں لیکن عباس بلندی کی طرف آتے جا رہے. ایک پرواہ نہ کیا, کوئی تیر سینے پہ لگا, کوئی تیر بازو پہ لگا, لیکن عباس کی نگاہوں میں خیمہ سکینہ ہے. عجب نہیں جب کوئی تیر لگتا ہو نا تو بھتیجی کا چہرہ سامنے آ جاتا. اے چچا سکینہ پیاسی ہے, اے چچا سکینہ پیاسی ہے. بس ارباب ازا جاتے رہے. ایک مقام ایسا آیا, ایک مقام ایسا آیا, ایک حملہ کیا گیا چھپ کر. خدا کی قسم دایاں بازو قلم ہو گیا. پھر عباس کا جملہ سنو گے, فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اے میرا بازو قلم کر کے تم یہ سمجھتے ہو میں حسین کی حفاظت نہیں کروں گا؟ نہیں, عباس حسین کی حفاظت کرے گا. پھر حملہ ہوا, عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا. اللہ اللہ, قیامت آ گئی کربلا کے دشت میں. عباس کے بازو قلم ہو گئے لیکن ابھی بھی خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے. قیامت کیا ہی معلوم ہے, ایک تیر آ کر آنکھوں میں لگا, ایک تیر آ کر مشق سکینہ پہ, ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا.
ایک تیر آنکھوں میں لگا، بس ارباب ادا قیامت آ گئی۔ اب میں ایک نفسیاتی جملہ کہوں، آنکھ میں اگر کچھ چلا جائے تو فطرت کا تقاضا ہے، ہاتھ بڑھتے ہیں، اللہ بھی تیر کو نکالے تو کیسے نکالے؟ اب سر جھکایا تاکہ زانوؤں کی مدد سے تیر نکالے، اور ایک ملعون نے ایک گلزے حدید ماری، چہرہ کے زمین میں گرے، منہ کے بل زمین میں گرے۔ ارباب اعظم حسین چلے، لیکن جانتے خدا کی قسم، حسین کے بھائی پر جو ظلم ہوا ہے نا زندگی میں، جناب عباس کے لاش پر اتنے حملے کیے گئے، جسم اطہر پر ٹکڑے کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے نا، آغا ہے علامہ بحر العلوم سے جب اس معمار نے پوچھا، آغا میں نے سنا تھا کہ مولا عباس کا قامت بڑا طویل تھا لیکن یہ قبر بڑی چھوٹی ہے، تو فرمایا تھا تجھے خبر نہیں ہے، جب عباس گھوڑے سے زمین میں آئے، ارے کوئی نیزے سے حملہ کرتا تھا، کوئی تلواروں سے حملہ کرتا تھا، لاشوں کو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا تھا، میرا مولا آیا تو عباس کا